قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جان لو یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ نے بندوں کو شرف بخشتے ہوئے ان کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی عبادی کہا ہے، حالانکہ وہ گناہگار بندے ہیں پھر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات کہی کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں یہاں مخاطب کر رہے ہیں۔ قشیری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یا عبادی سے اطاعت گزاروں نے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں، تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے، اور اس آیت کو سن کر نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اسرفوا، تو صورتحال تبدیل ہو گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کی ذلت ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ان کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان کی امید بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انفسہم، کہ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، جس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے، تو تم پلٹ آؤ۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اور پھر اس قول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے اندر امید پیدا کرے، ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائیں۔